ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے قسم کھا کر نہیں فرمایا کہ تو میرا رسول ہے۔ یہ عظمت اور مقام صرف کائنات کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ انہوں نے کہا لستا مرسلا، اللہ نے کہا مجھے قرآن کی قسم ہے تو نبی ہے۔ اب سوال جب انہوں نے حضور سے کہا تھا نا لستا مرسلا کہ تو رسول نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ یہ بات کبھی یاد رکھ لیں۔ ایک بات میں اور کہہ دیتا ہوں، ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ جب اس نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، غلط الفاظ کہے کہ تیرے ہاتھ اس طرح سے ہو جائیں نعوذ باللہ، تو اب پوری سورت تبت یدا جو تھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خود میدان میں اپنی شان کے مطابق آئی۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں خود اپنی شان کے مطابق آ گئی، اس کا معنی یہ اس کی شان کے مطابق ہے، یعنی اللہ نے اس کا خود جواب عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب عنایت فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، پوری صورت۔ اور پھر اتنا ہی بڑا تھا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، بس اتنی بات پہ ختم نہیں کیا، فرمایا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا مال تیرے کام نہیں آئے گا، تیری بیوی بھی جلنے والی ہے، تو بھی ہے۔ یعنی اس نے ایک بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس نے سوال کیا، گستاخی کی تھی، تو اللہ نے پوری صورت اور اس کے پورے گھر کو پن کر رکھ دیا، فرمایا کہ ہاں تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ اب یہاں بھی جو سوال، جو اصل اعتراض تھا وہ ام المومنین عائشہ پر نہیں تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب اس لیے عنایت نہیں فرما رہے تھے، آپ نے اشارتاً فرما تو دیا کہ میں نے اپنی بیوی میں پاکی کے سوا اور کچھ نہیں جانتا، میں صرف اس کو پاک دیکھ رہا ہوں، یہ آپ نے ارشاد فرما دیا، یہ بتا دیا۔ مگر علل اعلان، جس طرح سے پھر آیات کے اندر، سورہ نور کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برات پر ظاہر فرمائی، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اعتراض میرے اوپر ہے، در حقیقت عائشہ کے اوپر نہیں ہے۔ جب بھی میرے اوپر اعتراض آیا ہے اس کا جواب میں نہیں دیتا بلکہ میرا مالک دیتا ہے، میرا رب اس کا جواب دیتا ہے۔ تو اس انتظار میں تھے کہ اب جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں، جب ہر مقام پر اس مالک نے میرا جواب دیا ہے تو اس میں بھی میرا رب ہی میرا جواب دے گا۔ بس اتنی بات تھی، جو یہی حکمت تھی اس کے پیچھے، اور وہی ہوا کہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے وہ آیات آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وہ آیتیں جو تھیں وہ نازل فرمائیں آپ کی برات کے لیے۔ ورنہ پہلے دن سے اہل ایمان کو حکم تھا کہ وہ کیوں نہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بہتان عظیم ہے۔ تو حضور کامل نہیں، اکمل، سب سے بڑا جو ایمان کے کائنات کے اندر درجہ ہے اس کے اوپر فائز تھے، تو اس کا تقاضا تھا کہ حضور کہتے ھذا بہتان عظیم، تو حضور نے کہا۔ لیکن بات صرف یہ تھی کہ اس کا اس طرح سے اعلان نہیں فرمایا، کیونکہ اس کا اعلان جو تھا وہ رب العالمین کی طرف سے آنا تھا۔ یہی طریقہ تھا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ سبحان اللہ، اس کا ایک رخ یہ بھی تھا، لیکن ہمارے احباب نے اس کے دوسرے رخ کو، جو نعوذ باللہ من ذالک ایک اور رخ تھا، اس کو اس کے لیے سمجھ لیا اور اس کو سر پہ اٹھا لیا۔ تو یہ ابھی اس کے بارے میں دوسرے کچھ سوالات تھے اور بھی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر کسی اگلی نشست میں ان سوالوں کے جواب ہوں گے۔ ویسے جیسے میں نے اس کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ علم الغیب کے مسئلے کے شبہات کا یہ آخری سیشن ہوگا۔ آگے انشاءاللہ العزیز مسئلہ حاضر ناظر جو علم غیب سے بالکل ملتا جلتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے اوپر جو ہے وہ سلسلہ وار 2-3 قسطوں میں میرا خیال ہے اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کچھ میں نے کہا ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔